الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مال، پیسہ، روزی، ان سب چیزوں کو لے کر کے بڑی بحثیں ہوتی ہیں، انسان بڑا پریشان بھی کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو اگر انسان صحیح سے سمجھ لے تو اس کو اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اس کو غم، ٹینشن، یہ جو چیزیں اس کو لاحق ہوتی ہیں وہ رب العالمین پر بھروسہ کرے گا، ان سب چیزوں سے بالکل وہ دور ہوگا، اور اسے اطمینان ہوگا کہ رب العالمین کی طرف سے مجھے روزی ملے گی۔ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو روزی کی ضرورت ہے، سب کی روزی کس کے اوپر ہے؟ سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنی ایسی چیزیں دنیا میں ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں، چیزیں ہیں جو اپنی روزی، جو ان کے کھانے کی چیزیں ہیں، وہ اپنے ساتھ لے کر کے نہیں چلتی ہیں، لیکن ان کو روزی مل رہی ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ رب العالمین ان کو بھی روزی دے رہے ہیں اور تم کو بھی روزی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک عظیم نام جو رب العالمین کے ساتھ بالکل خاص ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق، اللہ رب العالمین وہی روزی دینے والے ہیں۔ سب کو روزی دینے والی کون ذات ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے، سب کو رب العالمین ہی روزی دیتے ہیں۔ مگر رب العالمین روزی دینے میں رب العالمین کا ایک خاص طریقہ اور حکمت ہے جس کی حقیقت تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے وہ چیز آئی ہوئی ہے۔ کئی جگہوں پر رب العالمین اس چیز کو قرآن کریم میں 10 سے زیادہ جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اس طرح کی آیت تقریباً 10 سے زیادہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اس طرح کے مفہوم کی آیت کہ بے شک تمہارا رب وہ ہیں کہ جو جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو، تمہارے لیے جس کے لیے روزی کو چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں۔ تمہارا رب جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو کیا کر دیتے ہیں؟ کشادہ کر دیتے ہیں، وافر مقدار میں روزی دیے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے روزی کو رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ تنگ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بہت خوب روزی دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین ان کی روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ پھر آگے رب العالمین فرماتے ہیں انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کے تعلق سے خوب پتہ ہے، خوب علم ہے، خوب پتہ ہے۔ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں رب العالمین کہ کون کس لائق ہے، کس کو روزی دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے۔ ان سب چیزوں کی گہرائی، سب نبض، ایک چیز، ایک ذرے کا رب العالمین کو پتہ ہے، تو رب العالمین اپنے حکمت سے یہ چیز کر رہے ہیں، فیصلہ رب العالمین کا ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، روزی کشادہ ہے، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنے اوپر گھمنڈ نہ کریں کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کی طرح کی یہ سب جو خزانے میرے پاس ہیں یہ تو میرے اپنے علم کے بل پہ مجھے ملا ہے، میں بڑا ایسا کیا ویسا کیا، بڑا بزنس مائنڈ تھا میرا، یہ تھا وہ تھا، میں نے اس کو حاصل کیا، اتنی محنت کیا، میں نے ایسا کیا تو مجھے یہ ایسا ملا۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، رب العالمین نے اسے عطا فرمایا ہے اگر مالداری میں ہے تو، اور اگر اس کے برعکس پریشانی میں ہے، تنگی میں ہے، تب بھی سمجھ کے رکھیں کہ رب العالمین ہی روزی دینے والے ہیں، رب العالمین ہمیں روزی عطا فرمائیں گے، اور یہ جو بھی رب العالمین کا فیصلہ ہے، ہمارے اوپر تنگی چل رہی ہے، یہ رب العالمین کی اس میں حکمت ہے، ہمارے لیے انشاءاللہ خیر ہی کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ہم رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر انسان کو اللہ کا ڈر ہے، صحیح سے ایمان والا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے کہیں بھی وہ پھنس جائے، کسی بھی مصیبت میں وہ گر جائے، رب العالمین اس کے لیے نجات کا راستہ نکالیں گے، رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو روزی بھی دیں گے، اور ایسے روزی دیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی جہاں نہیں پہنچتا ہوگا، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے بھی میرے لیے انتظام ہو سکتا ہے، وہاں سے بھی اس کے لیے انتظام ہوگا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، کسی بھی حالت میں ہو۔ دوسری بات دیکھیں، جو لوگ کشادگی میں ہیں، پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، یہ سمجھ کر کے رکھیں یہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اپنے مالداری میں آ کر کے گھمنڈ میں نہ آئیں اور یہ سوچنے لگیں کہ
اب مجھے ساری چیزیں یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو آدمی مستیوں میں لگا لے، دنیا میں مست ہو جائے، بلکہ اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی روزی ہے، رب العالمین نے یہ مال دیا، یہ مال اللہ کا ہے، یہ بس آپ کو ہمارے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ رب العالمین چیک کر رہے ہیں، آزما رہے ہیں کہ بندہ اس میں کیسا تصرف کرتا ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تم خرچ کرو، دو لوگوں کو اس مال میں سے جو مال اللہ کا ہے، اس نے تم کو دیا۔ مِّن مَّالِ اللَّهِ، یہ مال ہمارے ہاتھ میں جو ہے، یہ پیسے جو ہمارے ہاتھ میں، یہ کس کے ہیں؟ ہم نے بنایا تھوڑی یہ پیسہ، یہ سونا چاندی ہم نے تھوڑی بنایا ہے، کہ رب العالمین نے زمین میں ان سب چیزوں کو رکھا ہے، ہمیں عطا فرمایا، سب اللہ کا ہے، سب رب العالمین کی طرف ساری چیزیں لوٹ جانے والی ہیں قریب۔ رب العالمین نے ہمیں کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، ایک لمیٹڈ محدد وقت کے لیے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، جس کو ہم استعمال کریں، اور رب العالمین آزما رہے ہیں بندے کے اوپر پوری طرح سے۔ رب العالمین نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے وہ تصرف کر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بیان بھی فرما دیا، صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، ان الاکثرین هم الاقلون یوم القیامہ الا من قال هكذا وهكذا وهكذا، قیامت کے دن جو جس قدر مالدار ہوگا، قیامت کے دن وہ اسی قدر فقیر ہوگا۔ دنیا میں جو جس قدر مالدار ہوگا، قیامت میں اسی قدر فقیر ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے مال کو ادھر بھی خرچ کیا، ادھر بھی خرچ کیا، ادھر بھی خرچ کیا، یعنی خرچ پر خرچ کیے جا رہے ہیں، کہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو کچھ میں اللہ کے دین کے لیے کر جاؤں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی ایک تڑپ ہے، جو بھی آ رہا ہے، جس طرف سے بھی انہیں راستہ کھل رہا ہے، یہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع مل گیا، بالکل آگے بڑھ کر کے خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں وہی مالدار سے بچنے والے ہیں، ورنہ جس قدر بندہ زیادہ مالدار ہوگا، اسی قدر قیامت میں اتنا زیادہ فقیر ہوگا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور جو لوگ پریشان حال ہیں، انہیں چاہیے کہ صبر کریں، اللہ رب العالمین بھروسہ کریں، رب العالمین سے رزق کو مانگیں، تلاش کریں، وصلی اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا تلاش کو مانگو، سوال کرو۔ رب العالمین نے سوال کا دروازہ کسی کے لیے منع نہیں کیا ہے، بند نہیں کیا ہے، سارے لوگوں کے لیے دروازہ کھلا، اللہ رب العالمین سے مانگو۔ وابتغوا عند اللہ رزق، رزق کہاں تلاش کرنا ہے؟ رب العالمین کے پاس تلاش کرنا، وہاں ملے گی رزق، کسی کہیں اور سے رزق ملنے والی نہیں ہے، وہاں سے تلاش کرنا ہے، رب العالمین راستے کھولیں گے۔ ہم اور آپ اسباب اپناتے ہیں، چیزیں اپناتے ہیں، محنت تھوڑا بہت کرتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر رب العالمین کی طرف سے دروازے نہ کھولیں تو ہم پھرتے رہیں، ادھر ادھر کا چکر لگاتے رہیں، نوکری پہ نوکری کریں، کچھ بھی کریں، پیسہ ہی نہیں ملے گا، وہ چیز ہی رب العالمین روک دیں گے، آپ ڈھونڈتے رہو۔ رب العالمین جب دیتے ہیں تو رب العالمین کی وہ چیز ہوتی ہے جو رب العالمین ہمیں عطا فرماتے ہیں، ساری روزی کا انتظام کہاں سے ہو رہا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اسباب کو ہمیں اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، جو ضرور اپنانا ہے، لیکن اسباب کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اگر یہ نوکری چھوٹ گئی تو اب میرا کیا ہوگا، بھوکے مر جائیں گے بچے۔ جس رب نے پیدا کیا ہے، اس رب نے روزی کی ذمہ داری لی ہے، اسی وجہ سے تو کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے لوگوں کی، کہ نوکری چھوٹ گئی، کاروبار ڈوب گیا، کچھ اور نقصان ہو گیا، کہیں اور خسارہ ہو گیا، رب العالمین آزما رہے ہیں کہ کہیں تم اس پر تکیہ کر کے، بھروسہ کر کے بیٹھ تو نہ جاؤ، یہ سوچ رہے ہو کہ یہی کاروبار ہے، یہی سی میری روزی کا یہی سب کچھ ہے، بلکہ رب العالمین تم کو روزی، ہم کو روزی دیں گے، یہاں سے چھوٹا دوسری جگہ سے ملے گی، تیسری جگہ سے ملے گی، لیکن رب العالمین کی طرف سے ملے گی، اور جو بھی روزی آ رہی ہے چاہے کم و زیادہ، ہر صورت میں ہم رب العالمین کی آزمائش میں چل رہے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ رب العالمین نے اگر کوئی چیز کسی چیز سے ہمیں رب العالمین نے منع فرما دیا ہے، یا کسی چیز کو ہمیں نہیں عطا فرمایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میرے پاس یہ چیز بھی ہو جائے، یہ چیز بھی ہو جائے، یہ چیز بھی ہو جائے، اور دعا بھی کرتے ہیں اور نہیں مل رہی ہے، رب العالمین پر بھروسہ رکھیں، رب العالمین نے اگر کسی چیز سے آپ کو روک لیا ہے، منع کر دیا ہے، نہیں دیا ہے، تو اس میں رب العالمین کی حکمت ہے، رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے بدلے میں کچھ اور دینا چاہتے ہیں، یقین رکھیں۔ وہ کہ رب العالمین کسی کو کچھ بھی دے دے، رب العالمین کی کیا کمی ہے؟ صحیح مسلم وغیرہ کی مشہور حدیث سے حدیث قدسی رب العالمین نے اتنی وضاحت فرما دی، اتنی وضاحت فرما دی کہ ہمارے یہ پوری طرح سے چیز واضح اور روشن ہونی چاہیے
رب العالمین نے تو یہاں تو فرما دیا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد وسأل كل انسان مسألته فآتيت كل انسان ما سأل ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر او كما قال نبی علیہ السلام کہ اگر سارے انسان، سارے جنات، سارے لوگ کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے خوب مانگے، ہر کوئی اپنے اپنے جتنی بھی اس کے ڈیزائرس ہیں، اتنی خواہشات ہیں، جو کچھ مانگنا ہو مانگ لو، سب کو رب العالمین عطا فرما دی۔ جس نے جو مانگا سب کو رب العالمین نے فل دے دیا، تو کیا اس سے رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی کمی ہوگی؟ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی کہ ایسے ہی اس کو سمجھو جیسے کوئی آدمی ایک نیڈل، ایک چھوٹی سی چیز سمندر میں ڈالے اور سمندر سے نکالے، تو اس ایک دو قطرہ پانی نکلنے سے اس سمندر میں کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی حال ہے کہ اگر اللہ رب العالمین سب کو نواز دیں تو رب العالمین کے خزانے ویسے کہ ویسے رہیں گے، ویسے کہ ویسے رہیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر رب العالمین کیوں نہیں سب کو دے دیتے ہیں؟ کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ اس کو رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور اللہ رب العالمین کو خوب پتہ ہے اس کے بندوں کا حال، کہ بندوں کا کیا ہوگا۔ تو اسی رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ رب العالمین زمین میں لوگوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دے، سب کو بادشاہ بنا دے، یہ مزے نہیں ہوں گے، یہ ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، لوگ زمین میں فساد مچا دیں گے، سب گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہمیں جاننا چاہیے کہ رب العالمین نے اگر کسی چیز سے ہمیں محروم کیا ہے، کوئی چیز ہمیں نہیں دی ہے، تو اس میں سب رب العالمین کی حکمت ہے۔ ہم رب العالمین کی طرف قریب ہونے کی کوشش کریں، اس کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اور یقین رکھیں ہمیں ہماری مطلوبہ رزق، کھانے پینے کی چیزیں، ہماری ضروریات پوری ہوں گی۔ رب العالمین نے روزی کا وعدہ کیا ہے، رب العالمین روزی دیں گے۔ کمی، زیادتی، تنگی رب العالمین کی طرف سے لگی ہوئی ہے تاکہ ہماری جانچ ہو اور اس پر ہم صبر کریں، پھر ہمارے اجر میں زیادتی ہو۔ مل رہی ہے چیز، کشادگی ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، گھمنڈ نہ کریں، اترائیں نہیں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا ایجوکیٹڈ ہوں اور کوالیفائڈ ہوں، تو میں نے ایسا کیا تو اتنا مجھے مل رہا ہے۔ یہ لوگ جاہل لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو بزنس نہیں آتا ہے، ان کو ایسا نہیں آتا ہے، گنوار لوگ ہیں، ان کو کچھ آج تک حاصل نہیں کر سکے۔ ایسا نہیں ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، یہ رب العالمین ہے جس نے آپ کو یہاں تک اس درجے تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ رب العالمین ہے جنہوں نے ہم کو اور آپ کو ماں کی پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، سب کو ایک ہی پوزیشن میں، ایک ہی حالت میں پیدا کیا جاتا ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو، کوئی چاہے جاہل سے جاہل انسان ہو۔ جب پیدا ہوتا ہے انسان، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ چیزیں بنائی، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھ دی، تم علم حاصل کرو، کان سے سنو چیزوں کو، آنکھوں سے دیکھو، پھر یہ سب چیزیں رب العالمین تم کو اس درجے تک پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ کس نے پہنچایا؟ رب العالمین نے پہنچایا۔ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ اگر کسی درجے پر پہنچ گئے ہو، کوئی منزلہ، کوئی پوسٹ، کوئی چیز مل گئی ہے، کوئی نوکری مل گئی ہے، کوئی اور چیز بزنس میں حاصل ہو گیا ہے، کئی راستے پہ لگ گئے ہو، تو کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب العالمین نے یہاں پر تک لگا دیا۔ ہم کسی لائق نہیں تھے۔ ہر کوئی اگر اپنی زندگی میں سوچے گا، غور کرے گا، تو وہ سمجھے گا کہ میں تو کسی لائق نہیں تھا، رب العالمین نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ رب العالمین کی عنایت ہے، رب العالمین کو بھولو نہیں، اور رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، اور اگر تنگی میں ہو تو رب العالمین کی طرف اور مزید رجوع کرو۔ یقین رکھو ہماری جو ضروریات ہیں، ہماری جو رزق ہے، وہ ہمیں مل کر کے رہے گی، اور رب العالمین نے جن چیزوں سے ہمیں محروم کیا ہے، جو ہمارے لیے تنگی رکھی ہے، اس میں رب العالمین کی ہمارے لیے حکمت ہے، وہی چیز ہمارے لیے ہو رہی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، وہی چیز ہمارے لیے ہو رہی ہے انشاءاللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم رب العالمین پر اپنی ناراضگی نہیں دکھاتے ہیں۔ کسی کو مالدار دیکھا تو یہ نہیں سوچنے لگے کیوں اللہ نے اس کو مالدار کر دیا، یہ رب العالمین کی تقسیم ہے، رب العالمین پہ چھوڑ دیں، کیوں کسی کو مالدار کیا، رب العالمین کے اوپر چھوڑ دیں۔ ہمیں کسی سے حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر جلیں، اس کا بزنس خراب ہو جاتا ہے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کی نوکری چھوٹ جاتی ہے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ کسی کے مال سے، کسی کے پوسٹ سے، کسی اور چیز سے حسد وسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ رب العالمین کی تقسیم ہے، رب العالمین نے جس کے ساتھ جو فیصلہ کیا وہ ہو رہا ہے۔ ہم
رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم جا کر کے رب العالمین کے فیصلے پر ناراضگی دکھائیں کہ اللہ تو نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، اس کو تو نے دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا۔ کسی کے اوپر حسد نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں، آپ کو چاہیے فلاں کو چاہیے، رب العالمین سے دعا کرو اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، وصلی اللہ من فضلی، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ رب العالمین نے عطا فرما دیا الحمدللہ، نہیں عطا فرمایا الحمدللہ، پھر بھی نہیں دیا رب العالمین نے تو رب العالمین نے کسی حکمت کے تحت اس چیز کو منع فرما دیا ہے، وہی ہمارے لیے بہتر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ لہٰذا میرے بھائی ان چیزوں کو روزی کے معاملے کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ سب رب العالمین کی نوازش ہے، رب العالمین عطا فرماتے ہیں، جس کے لیے چاہتے روزی تنگ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کشادہ کر دیتے ہیں، رب العالمین ہی یہ سب کر رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر اس کو رب العالمین نے بیان فرمایا، اور رب العالمین نے ایک جگہ یہاں پر فرمایا کہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جیسے رب العالمین کہ ان اللہ بکل شیء علیم، جب اس چیز کو کشادگی اور تنگی کو بیان کر رہا ہے تو رب العالمین کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اس کو اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور روزی کے معاملے کو لے کر کے، پیسے کے معاملے کو لے کر ٹینشن میں آ جانا اور پھٹنے لگنا، پریشان ہو جانا، پیٹنا، اب کیا ہوگا، بھوکے مر جائیں گے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، غم مت کریں، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہونے والا غم سے۔ اپنی حاجت کو رب العالمین سے مانگیں اور کہیں اللہ تو رزاق ہے، تو نے روزی کا وعدہ کیا ہے، اللہ میری ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مولا ہے، تو میرا رب ہے، رب جو سب کو روزی دیتا ہے، اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیری روزی کا محتاج ہوں، اگر نہیں دے گا تو میں کہیں اور سی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اس طرح سے آدمی رب العالمین کے سامنے اپنی گریہ وزاری کو رکھے، روئے، اس کی ساری ضرورتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی، لیکن کسی اور دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں رب العالمین سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حرام حلال کی تمیز ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لگے رہو اپنے اس پہ۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی حلال کا زمانہ نہیں ہے اور بھوکے مر جائیں گے، بھائی حلال ہی کا زمانہ ہے، جس قدر آپ حلال سے چلو گے اسی قدر رب العالمین آپ کو عطا فرمائیں گے، اور یہی مطلوب ہے۔ لہذا پریشان ہو کر کے آدمی غلط راستہ نہ اپنائے، حرام میں نہ پڑ جائے۔ نبی علیہ السلام نے آج اگر حدیث آپ نے تنبیہ فرمائی کہ کسی کی روزی اگر تنگ ہوتی ہے یا لیٹ ہوتی ہے تو پریشان ہو کر کے حرام کو نہ اپنائے، فَإِنَّ مَا عِندَ اللَّهِ لَا يُطْلَبُ بِالْحَرَامِ، اس لیے کہ اللہ کے پاس سے جو چیز ہم روزی تلاش کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، وہ چیز حرام کے ذریعے سے تلاش نہیں کی جاتی ہے۔ اجملوا فی الطلب، اے لوگوں خوبصورتی سے حلال طریقے سے رب العالمین سے روزی مانگا کرو، طلب کیا کرو اور کوشش کیا کرو۔ لہٰذا ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزی کے معاملے میں بندے کو چاہیے کہ غم وم کو، ٹینشن وینشن کو چھوڑ دے، رب العالمین پر بھروسہ رکھے۔ ان اللہ هو الرزاق، رزاق کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ رب العالمین سے کوئی مس نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اور کسی اور کی تقسیم نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو، کروڑوں اربوں کو روزی دینا ہے، بھائی مجھے کون دیکھے گا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو روزی دی جا رہی ہوگی، بانٹا جا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے مجھے کوئی بھول جائے، مس ہو جاؤں میں۔ اللہ سے کوئی مس نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کسی کے یہاں تنگی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو رب العالمین دیکھ رہے ہیں اس کی تنگی کو، اس کے ساری حالت کے بارے میں رب العالمین کو پتہ ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ صبر کریں، رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اگر ہوگا تو رب العالمین کا وعدہ ہے، رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے، من حیث لا یحتسب، قرآن کی آیت ہے، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہاں سے بھی اس کو پیسے ملیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی، حقیقی طور سے رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحیح طریقے سے ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔